آج ہم آپ کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ اور صندوق میں بند ایک بچے کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جو آپ کے مقام اور شان کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والدہ محترمہ اور والد بزرگوار دونوں کی طرف سے سید ہونا وہ سعادت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسل سے تعلق ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے شاگردوں کو واعظ و نصیحت اور درس کے ذریعے سمجھاتے تھے۔ ایک روز جب آپ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شاگرد نے پوچھا، حضور اگر ہم نیکی کرنا چاہیں تو سب سے بہترین نیکی کون سی ہے؟ اس پر غوث اعظم نے فرمایا، اے شخص جان لو میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں پایا۔ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت بھی ہو تو میں اسے بھوکوں، غریبوں، محتاجوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود بڑے بڑے دسترخوان لگایا کرتے تھے جن پر غریب، مسافر، محتاج، شاگرد اور معتقدین مفت کھانا کھاتے۔ اسی زمانے میں کچھ امیر و کبیر لوگ بھی تھے جو یہ بات چاہتے تھے کہ حضور غوث پاک خود ان کے گھروں میں دعوت کے لیے تشریف لائیں تاکہ لوگ ان کی شان و شوکت سے متاثر ہوں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ ان امیروں کی نیتوں کو جانتے تھے، اس لیے کبھی ان کی دعوت قبول نہ فرمائی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک نہایت دولت مند رئیس رہتا تھا جس کے پاس ہر نعمت موجود تھی، مگر وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو لاکھ دعاؤں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن وہ پیدائشی طور پر نابینا اور ٹانگوں سے معذور تھا۔ رئیس نے علاج پر بے شمار دولت خرچ کی، بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو دکھایا، مگر کسی نے شفا کی امید نہ دلائی۔ مایوس ہو کر وہ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ میرے اکلوتے وارث کی مدد فرما۔ ایک دن اس کا پرانا دوست اس کے پاس آیا تو رئیس نے افسردگی سے بتایا، میں نے ہر ممکن علاج کروا لیا مگر سب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مادر ذات اندھا ہے اور کبھی بینائی حاصل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کبھی یہ چل سکے گا۔ اس دوست نے رئیس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے در پر جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا ہے؟ رئیس نے کہا کہ وہ کسی درویش کی چوکھٹ پر نہیں جانا چاہتا۔ یہ سن کر دوست نے اسے سمجھایا کہ میاں یہ بہت غلط بات ہے، اللہ کے نیک ولیوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعا کروانی چاہیے کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر رئیس نے انکار کرتے ہوئے کہا، جب اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی تو ان کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ پھر وہ یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے غوث پاک تو امیروں کی دعوت قبول نہیں کرتے، تو کیا وہ میرے گھر آئیں گے؟ دوست نے اسے جواباً کہا، اللہ سب کی دعا سنتا ہے لیکن بعض نیک بندوں کی دعائیں خاص طور پر جلد قبول ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جن کا دل صاف ہو، جنہوں نے کبھی کسی کا برا نہ چاہا ہو اور جو دنیا سے بے رغبت ہوں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا مقام دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ غوث اعظم انہی نیک بندوں میں سے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دنیا کا لالچ نہیں رکھتے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ دوست نے رئیس کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا، تم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو جبکہ غوث پاک کا دل دنیا سے خالی ہے، اس لیے ان کی دعا تم سے زیادہ قبول ہوگی۔
رئیس نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ واقعی میری دعوت قبول کریں گے اور میرے بیٹے کی بینائی واپس آ سکتی ہے؟ دوست نے جواب دیا کہ غوث پاک کی بے شمار کرامتیں مشہور ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کر خود دیکھ آؤ، میں نے تمہیں صرف راستہ دکھایا ہے۔ غوث اعظم کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ دوست نے اسے مزید سمجھایا کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا اور سچے ایمان والے بننا چاہتے ہو تو غوث پاک کی شان پر غور کرو، ورنہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ دوست وہاں سے چلا گیا۔ رئیس بیچارہ ساری رات بے چین رہا، سوچتا رہا کہ کیا میں غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں، کیا انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دوں، کیا وہ آ جائیں گے، اور اگر آئیں گے تو میرے بیٹے کو شفا کیسے ملے گی؟ آخر اسے یہی لگا کہ بہتر ہے کسی بڑے حکیم کو بلوا لوں، غوث پاک کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ شاید میری دعوت قبول ہی نہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا، بچہ رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے بیٹے؟ بیٹے نے روتے ہوئے کہا کیا میں ساری زندگی اسی بستر سے جڑا رہوں گا؟ کیا میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا نہیں دیکھ پاؤں گا؟ کیا کبھی چل نہیں سکوں گا؟ باپ یہ سن کر ٹوٹ سا گیا، اسے دلاسا دینے لگا کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے پوچھا بھلا وہ کیسے؟ جو حکیم پہلے کچھ نہ کر سکے اب کیا کر لیں گے؟ بیٹے کا غم دیکھ کر رئیس کو اپنے دوست کی بات یاد آئی۔ اس نے سوچا اگر میرے بیٹے کی شفا اسی میں ہے تو مجھے ایک بار ضرور غوث اعظم کے پاس جانا چاہیے۔ آخر کار وہ تیار ہوا اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب بیان ختم ہوا اور لوگ اپنے مسائل پیش کرنے لگے تو وہ رئیس ادب سے آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، اے میرے سردار، آپ کے جد امجد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ رئیس نے عرض کیا کہ میں آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ غوث پاک نے یہ سن کر فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو ضرور آؤں گا۔ پھر آپ عبادت کے کمرے میں تشریف لے گئے اور رئیس باہر انتظار کرتا رہا۔ دل میں ڈر تھا کہ شاید آپ اس کی دعوت قبول نہ فرمائیں، مگر کچھ دیر بعد غوث پاک باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے، میں تمہارے گھر آؤں گا، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر رئیس خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے فوراً شہر بھر میں اعلان کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں غوث اعظم کا کسی کے گھر آنا بہت بڑی سعادت مانا جاتا تھا۔ اس تاجر نے بغداد کے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور رئیس لوگوں کو بھی دعوت دی، سب کو بتایا کہ اسی دن غوث پاک بھی میرے گھر تشریف لائیں گے، اس لیے سب کے سب لوگ لازمی آئیں۔ اس نے خوب اہتمام کیا اور دل کھول کر خرچ کیا۔ اب اس کی نیت کیا تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر مقررہ وقت پر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر پہنچے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب اس رئیس کے گھر گئے تو وہاں بڑے بڑے تاجر، رئیس اور علماء آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ دسترخوان سجا ہوا تھا، طرح طرح کی میٹھی اور نمکین چیزیں رکھی تھیں۔ رئیس بہت خوش تھا اور اس نے غوث اعظم کو ایک بلند جگہ پر بٹھایا۔ کھانے کی خوشبو سے سب بےتاب تھے، مگر غوث پاک نہ تو کھانے کے لیے آئے تھے اور نہ اس رئیس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے کہ اچانک رئیس کے اشارے پر دو آدمی ایک بھاری صندوق اٹھا کر لائے اور دسترخوان کے پاس رکھ دیا۔ سب حیران تھے کہ اس میں کیا ہے۔ کھانے کی اجازت مانگی گئی مگر غوث پاک نے نہ خود کھانا کھایا نہ کسی کو اجازت دی،
اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ آپ کے جلال کی وجہ سے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ وقت بعد غوث اعظم نے صندوق منگوایا، 2 آدمیوں نے مشکل سے اٹھایا۔ جب اسے کھولا گیا تو حیرت سے سب دیکھنے لگے۔ اس میں اس رئیس کا معذور بیٹا قید تھا جو نابینا اور معذور تھا، اور باپ نے اسے حکم دیا تھا کہ باہر نہ نکلے۔ بچہ رونے لگا۔ غوث پاک جھک کر اس سے شفقت سے ملے اور فرمانے لگے، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ پھر آپ نے باپ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر تم شروع میں ہی ہمیں اپنے بیٹے کی تکلیف بتا دیتے تو ہم وہیں دعا کر دیتے۔ اس کے بعد آپ نے تنبیہ فرمائی، اگر تم نے یہ دعوت اس لیے رکھی ہے کہ لوگ تمہیں بڑا سمجھیں، تم سے متاثر ہوں اور تم تکبر کرنے لگو، تو یاد رکھو تمہارا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ آپ نے مزید فرمایا، بے شک میرے نانا جان نے فرمایا ہے کہ دعوت قبول کی جائے، مگر جب دعوت کرنے والے کی نیت میں تکبر ہو تو ایسی دعوت قبول نہیں کی جاتی۔ ہم امیروں کی دعوت میں اسی لیے نہیں جاتے کہ کہیں وہ اس سے لوگوں پر رعب نہ جمانے لگیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ سارا کھانا مہمانوں کو بھی کھلاؤ اور جو بچ جائے وہ فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دو تاکہ تمہیں ان کی دعائیں ملیں۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی طرف شفقت سے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، یا اللہ اس بچے کو کامل شفا دے، یہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کبھی کسی برائی کی طرف نہ دیکھے۔ جیسے ہی آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بچے کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ نے اس کی ٹانگوں کے لیے دعا کی، یا رب اسے چلنے کی طاقت دے، اسے کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ ہمیشہ دین کے سچے راستے پر چلے۔ دعا کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ فوراً ہی بچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا، صندوق سے باہر آ جاؤ۔ وہ باہر نکلا اور دوڑنے لگا جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ اس معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوئے اور سب نے اس رئیس کو مبارکباد دی۔ خود رئیس بھی اپنے بیٹے کو صحت مند دیکھ کر رو پڑا اور سوچنے لگا، میں پہلے غوث اعظم کے بارے میں کیا گمان رکھتا تھا، اور آج ان کی دعا سے میرا لا علاج بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ خیر دعوت اختتام کو پہنچی۔ چند دن بعد وہ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں پہلے آپ کے بارے میں غلط سوچتا تھا، مگر آپ نے مجھ پر احسان کیا اور میرے بیٹے کو آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے شفا ملی۔ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے شفقت فرمائی، اسے معاف کیا اور اسے اپنا مرید بنا لیا۔